بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 40 ہے۔ تو حج کا دوسرا دن وقوف عرفہ چل رہا تھا، تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا اہم ترین وقت اور دن اور مقام ہے۔ جس قدر ہو سکے روئیں، آنسو بہائیں اور اللہ سے مغفرت اور دین اور دنیا کی بھلائیاں مانگیں۔ تو اب انشاءاللہ کچھ دعائیں آپ کو بتا بھی دی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرفات میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں ہم ان دعاؤں کو بھی شامل کر لیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کی عرفہ کے شام ظہر کے بعد یہ دعا ہوتی تھی: اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ تھی: اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتعال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خشعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیا جامع دعا ہے۔ اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات سن رہا ہے، وتری مکانی، اے اللہ تو میری جگہ دیکھ رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو بھی جانتا ہے، لا یخفی علیک شیء، اے اللہ میری کوئی بات تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، انا البائس الفقیر، اے اللہ میں سختی میں مبتلا ہوں، فریاد کنندہ پناہ کا طلبگار ہوں، المستجیر الوجل المشفق المقر، خوف زدہ ہوں، لرز رہا ہوں، اپنے گناہوں کا پورا اقرار کرتا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، اللہ میں تجھ سے مسکین کے سوال کی طرح سوال کرتا ہوں، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں تیرے سامنے ذلیل مجرم کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے تجھے پکارتا ہوں، وادعوک دعاء الخائف الضریر، جیسا کہ ایک مصیبت زدہ ڈرنے والا پکارتا ہے اس کی طرح میں تیرے سامنے پکارتا ہوں، من خشعت لک رقبتہ، جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو، وفاضت لک عیناہ، جس کے آنسو جاری ہوں، جس کا سارا جسم تیرے سامنے ذلیل پڑا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اے اللہ مجھے مانگنے میں محروم نہ فرما، میرے لیے بڑا مہربان اور رحیم ہو جا، اے ان سب سے بہتر جن سے سوال کیا جائے اور ان سب سے بڑھ کر دینے والے۔ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن زوال کے بعد ان 10 کلموں کو 1000 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے، مگر یہ کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ مانگے۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی القبور قضاؤہ، سبحان الذی فی الجنة رحمتہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا منجأ منہ الا الیہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا تخت زمین پر ہے، پاک ہے وہ جس کا سمندر میں راستہ ہے، پاک ہے وہ جس کی آگ میں حکومت ہے، پاک ہے وہ کہ قبروں میں جس کا فیصلہ نافذ ہے، پاک ہے وہ جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا پر جس کا حکم ہے، پاک ہے وہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ جس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ فرمایا ان کلمات کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی کوئی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے: اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول
اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک مآبی ولک رب تراثی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء به الریاح۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے اس کی مانند جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس سے بہتر ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تیرے ہی لیے میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، تیری طرف میرا انجام اور تیری ہی طرف اے رب میری وراثت ہے۔ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور سینے کے وسوسوں سے اور کام کی پراگندگی سے، اور اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ ایک روایت میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر حضرات انبیاء علیہ السلام جو مجھ سے پہلے تھے ان کی اور میری بھی عرفات کی دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وساوس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل وشر ما یلج فی النہار وشر ما تہب به الریاح ومن شر من بوائق الدہر۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کان میں نور کر دے، میری آنکھ میں نور کر دے، اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے کام کو آسان فرما دے۔ اے اللہ میں سینے کے وسوسوں میں، کام کی پراگندگی، قبر کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو رات میں آئے اور جو دن میں آئے، اور اس برائی سے جسے ہوا لے کر آئے اور زمانے کے سخت حوادث سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن زوال کے بعد یہ عمل کرے، کیا عمل کرے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر کیا کرے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھے، پھر کیا کرے، پھر یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتوں، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے بارے میں نے سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ اور عرفہ کے دن قبلہ رخ ہو کر ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی اور میں نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عرفات میں ایک دعا یہ تھی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهک الکریم الذی اضاءت له السماوات واشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان تحل علی غضبک ان تنزل علی سخطک ولک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ میں آپ ہی سے اپنی قوت کی کمی، تدبیر و اسباب کی کمی، لوگوں کی نظروں میں بے وقت ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے دشمن کے جو مجھ پہ حملہ کرے، یا کسی قریبی کے جس کو آپ نے مجھ پہ اختیار دے دیا۔ اگر آپ مجھ پہ ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی ذات مبارک کے نور کے وسیلے سے پناہ لیتا ہوں جس سے آسمان چمک گئے، تاریکیاں روشن ہو گئیں، دنیا آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ آپ کا غصہ مجھ پر حلال ہو جائے یا آپ مجھ پر اپنا عذاب نازل فرمائیں۔ آپ سے معذرت ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ تحریری طور پر بھی آپ کو بھیج دی جائیں گی۔ تو جتنا ممکن ہو سکے حج سے پہلے ان میں سے جو دعائیں آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں۔